على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام. ہم نے بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایماندار مشتے خاک را ہزار بار اشویم دہن سے مشک و گلاب انور نام کو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بزم نور مصطفیٰ میلاد کمیٹی میانہ گوندل عرس پاک بسلسلہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی و عظمت امام حسن مجتبی مرکزی جامعہ مسجد نور مصطفیٰ اس کے اندر حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز اکرم رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد احسان اتاری صاحب، قاری محمد قمر نعیم اتاری صاحب، صاحبزادہ مشتاق احمد صدیقی صاحب اور قاری محمد انار کندر صاحب، محمد عمران رضا اتاری قاضی صاحب. میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا محمد عمران رضوی صاحب لاہور آپ بیان فرما رہے سن. اللہ علی حسن عقیدہ اور عقیدت اور علم کے اندر وہ برکت فرمائے. بھائی محمد عمران ندیب صاحب انہوں نے زیر پر کتنے دیر سارے ماشاءاللہ لگ لکھے ہیں. اللہ سارے کی حاضری قبول فرمائے. برائے ایصال ثواب ملک محمد امین محمد. میں جڑے تسی ایتھے سن رہے ہو تہاڈی بھی خوش آمدید اور جڑے یورپ دیاں یخ بستہ اور بے دین فضاواں حضور دے دین کا پرچم بلند کر رہے ہیں انہاں دیندار بچیاں نوں اپنی طرف سلام پیش کر. بالخصوص راجہ محمد سوار صاحب انہوں نے ساری ٹیم انہوں نے رفقا میرے نال انہوں نے رابطہ کیتا سی. باقی یہ ساری جنہوں محفل کرا رہے ہیں انہوں نے برکت دے اور پوری دنیا جتھے بھی سنی نوجوان بیٹھ کے حضور دا دین پیش کر رہے ہیں، دین کی خدمات کر رہے ہیں.
اللہ میرے انہوں نوجوان سجنا برکتا، یہ لوگ سرمایہ ہے اہل سنت، اللہ انہوں نے دادی ہو جائے فقیر اپنے دل دیا گہرائیاں میں انہوں دی محبت اور پیار کو محسوس کرتا ہے۔ جتنے علماء تشریف لائے اللہ کریم سب علماء کی حاضری انہوں دے روحانی نورانی فیوز و برکات نال سن۔ میں تمام علماء دا تہے دل تو ادب کرتا اور میرا ادب نہیں کرتا، میں مولویاں نو اپنی برادری سمجھنا، یہ ساڈی برادری کوئی جی بڑا سارے اتنے بھی ہو بڑا سارے اپنی برادری سمجھتے جانے ساڈے پیٹی براد تے میانے اتنے بھی ہو ساڈے پیٹی براد، یہ سمجھ آئی؟ ہاں میں کوئی علامہ نہیں، محقق نہیں، نہ میں مدرس ہاں، نہ میں مفسر ہاں، نہ میں محدث ہاں، میں سادہ جہا درویش جہا بندہ اپنے رنگ نال گل سمجھانا اپنے طریقے نال، میرا اپنا کلیہ ہے دم کرن دا، علاج کرن دا، دوائی دین دا، میں اپنی من نال گل کرنا مطلب ہے وہ جدید آپریشن کرنے والے جڑے وہ نکلے وہ آندے نے نہ ٹیکا نہ ٹانگا، اسی بغیر آپریشن کو ہی علاج کر دیتے ہیں، نہ ٹیکا نہ ٹانگا، بھئی تو کاٹی نہیں لانا تو ٹانگا کیوں لگا، ٹھیک ہے بھی کوئی لوگ تو ساڈا بھی کوئی یہ بھی نا ایویں بس وانڈے پیار والی بھائی صاحب گل کری محبت کا کاروبار کرتے ہیں، پیار سارا بزنس ہے اور سنی پکیاں ہلدے نہ ہلدیا نہ سن کوئی ہوں ہلدا ہے، مایوس ہو گئے لگے نہ نال دے کے نہیں ہلدے، تو میں امام احمد رضا خان خاطر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا آج ذکر کرنا ہے چند مطلب گلاں وچ تھانوں گل سمجھائی کہ جتنے بچے بیٹھے ہو تسی میری گل کو دھیان نال سننا ہے، بھئی دین کی گل ہے تے وہ کس انداز نال، ٹھیک ہے بھائی؟ عرض ہے کہ درویشاں کی گل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ میں گل کو سمجھنے واسطے تھوڑا جہا درویش تسی بھی بنو۔ اسی میں اپنی گل کرنا، میں فرقہ واریت کی گل نہیں کرتا، فرقہ واریت ساڈا نقصان کیتا ہے سنیاں دا، اس تو میں فرقیاں پسند نہیں کرتا، فرقے نقصان کرتے۔ عزیزان محترم و گرامی قدر دوستو، ایک گال ہوتا ہے، ایک گال ہوتا ہے، یہ ہوں میں تمہیں فرقیاں اس کے جماعت ایک فرق دس اور میں بات اپنی کرتا تھا، اسیاں جماعت فرقے کون نے، اسی جماعت نہ تے فرقے ہیں کہ تواڈے فرق کی ذرا سمجھ لیں۔ پنڈ ہوتا ہے، پنڈ میں لمبرداراں دا گھر ہوتا ہے، پنڈ دے سردار ہوندے نے، پنڈ دے چودھری ہوندے نے، ایک جو ہوتا ہے انہی اولاد ہوتی ہے، چھوڑ موڑ وچوں نکل کے کوئی بڑا بڑا ٹر جاتے ہیں اپنا،
ہوتا ہے پڑھن گئے نے کام چنگا کر سکتے وہ پڑھن ٹر جاندے نے اگوں آپ ہی نہیں ہوتے انہاں دا فکری ویاہ ہو جاتا ہے کی ویاہ فکری سمجھنا اس گل کو سمجھنا چاہیے فکری شادی ہو جاتی بدنی نہیں فکری شادی لمڑا نے چھوڑ دی دوجے پاسے ہو جاتی منڈا اور نمبردارہ کا ہوتا ہے شادی ہوتی کہ نہیں عورتیں ہو جاتی ہے فکری طور پہ وہ نہ پورا نمبردار رہتا ہے نہ پورا دوریانہ رڑیا ہوتا ہے ایک دے وچ کچھ اور کوئی کدائی ٹر گیا کوئی کدائی ٹر گیا کوئی یورپ والے ٹر گیا وہ سوچے انگریزاں شادی کر لے بچوں بال جمے وہ پورے نہ مسلمان تھے نہ وہ پورے عیسائی ایویں وچلے سن والے انج دے بال جمے وہ پیچھے ہٹے کہ نہیں پیچھے اپنے گھر چلیے بڑی ساری لبرا دی حویلی ہے وچ کٹ ہویا وہ جڑے چور آئے نا یہ دے انہاں نے کہا اساں وکھرے ہوں اساں وکھرے ہوں بڑا سمجھایا بزرگاں میں سمجھ پڑے نہ ہو ایتھے ہی رہو یہ حویلی تو نکل کے ہوئے تے لمبردار کسے نہیں سکتا انہوں نے کہا نہیں ایسے نکلنا ہے وہ خیر اسے کہا جب تُسا نکلنا ہے تے اس حویلی کی کوٹھا کوئی نہیں کیا باہر اپنیاں جا کے دنیا چھت لے انہوں نے کہا جو سان بن رہے ہوتے ہو جاتی ہم پہ چھت لانگے ان کو نکل سارے گئے کسی نے منے مکان بنا لیا کسی نے ساٹھیں تھے انہوں نے منے بنا لیا وہ جڑے منے نکلے نا انہوں نے اپنے مکان تے لکھیا ہے بلبرا کی کوٹھی ہے سبحان اللہ گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں پنڈ والے بڑے عجیب نے وہ آتے ہیں چھوڑ وچوں کوئی کمرے بنے ہو گئے نے لمرا والی کوٹھی ہوئی گل دی حویلی بڑی پرانی ہوئی گئی بھائی صاحب جیڑی ہے نا پرانی حویلی 1400 سال ہے وہ ہے بھائی صاحب جماعت دی جیڑے وچوں ایک ایک بنے ہو کے اپنی مرضی نال دنیا وواہ کر کے فکری تے بڑے بڑے وہ جو اگے لیندے ہیں بازی سنیاں اپنے مکاناں تے اپنی مسجداں کے اپنی درساں کے پھٹی لیندے ہیں بازی بھی بڑے والے ہیں لیکن بھائی صاحب پھر کیا وہ جماعت کوئی نہیں بنتا جماعت ہی کوئی یہ ساڈے بچوں وکھرے ہوئے نے وہ سارے فرقے نے اسی اجے اس سے 1400 سال پرانے دائرے نے اجے بھی وچ اسی ہوندے چ باہر نکلے سادہ رہے بندے آنکھ ہے پرانی ایسا نبیاں بنا لی تو بنا اسی پرانی کی خوش ہے توجہ کرتے پہ جی جی تھوڑا جہا گل کون جیسی بندے اندر میں مڑ گئی جی تے امام احمد رضا کی نبی بنانی میں کہ نہیں یہ ہی سوچ ہے جی نے تے گل کرنا احمد رضا نبی نہیں بنائی احمد رضا پرانی حویلی دے چوکیدار دا نام ہے گل نہیں سمجھ آئی سکر کے نہیں ہے نبی حویلی میرے امام احمد رضا دی کوئی نہ منے جماعت بنائی ہے نہ منے فرقہ بنایا ہے نہ منے اعلیٰ حضرت کی بات سنے سکیا ہے اعلیٰ حضرت کی فکر اعلیٰ حضرت دا مکتب اعلیٰ حضرت دا مذہب اعلیٰ حضرت دا مسلک بھائی یہ مراد یہ نہیں اعلیٰ حضرت نواں بنایا ہے یہ دیوی جو کھڑکا کٹ ہے اعلیٰ حضرت نواں مسلک بنایا اعلیٰ حضرت کا نواں مسلک نہیں میرا دعویٰ ہے سبحان اللہ یہ نے دلیل دیا اعلیٰ حضرت کا مسلک ہوئے جنہا ابو بکر صدیق کا مسلک آپ بنے کی نہیں اعلیٰ حضرت کا مسلک ہوئے جنہا مولا علی کا مسلک آپ بنے کی نہیں
دے اوپر عرض کرنا بر صغیر پاک و ہند دے مسلمان عرب دنیا تو الگ دنیا سے ایتھے بیٹھ جاؤ پروگرام بیٹھ جاؤ مہربانی تسی جتنی آواز دیندے پے ہو بڑے دسنا ٹکی بھائی صاحب توجہ ہے بے شک مریداں میں پیار آیا رہتا ہے نا کہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا ہے توجہ فرمانا تھا یہ اعلیٰ حضرت کی پھر کیتا ہے جڑا دنیا جو بنے بھی نہیں کہ گل بھی وکری ہے یہ کی ہے کہ اس کو جلدی سمجھ نہیں ہے میں کہ کچھ ہے کوئی نہ جو پورا کوئی نظر فرید کر کے بیٹھے سبحان اللہ کی عزیزم بر صغیر کی بولی ہو رہی دین بر صغیر وچ نہیں آیا دین عرب وچ آیا عرب کا کلچر ہو رہے بر صغیر کا کلچر ہو رہے عرب دی بولی ہو رہے ساڈی بولی ہو رہے عرب دے رسم و رواج ہو رہے ساڈا رسم و رواج ہو رہے یکسر مختلف انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ نے دین عطا فرمایا پرانے رسم و رواج سارے ختم کر دیتے دین آ گیا دین چھا گیا دین انہوں نے سارے کلچر چلا گیا ساڈے کول ہولی 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 دین آوندا 14ویں صدی تک جدوں اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا دین ساڈے کول پہنچ چکیا سی مسلماناں دیاں کئی حکومتاں گزر چکیاں سن سرکاری سطح تے دین رسول اللہ سرکار کا مذہب بن گیا سی دین پہنچ گیا سی لوگاں دا گل اپڑ گئی سی لوگ مسلمان ہو چکے سن اس دور وچ پھر حضور کا فرمان سی سرکار کا فرمان سی وہ گل ہونی سی رسول اللہ نے خبر دیتی سی بھائی تقریر دے اوتے اپنا ناستے وچ راہ ہے او جلا کے جانا ہے او تو لنگ رہا تقریر سنن واسطے جڑی میں کرنی ہے اوتھے جان واسطے کوئی راہ ہے او تو لنگ کے جانا ہے بندے دا دل کردا پہلے پیر تے تقریر شروع کر دے میں کہ نہیں نہیں ہوندا تقریر تے جانا ہے رسول اللہ تے شریف فرمانے تقریر تے تم جاؤدا پیا حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے لیے شام میں برکت فرما اللہم بارک لنا فی یمننا یا اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت فرما کوڑے کشتی بیٹھے سن انہوں نے کی دی یا رسول اللہ وفی نجدنا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں نجد رسول اللہ سرکار نے دعا نہیں فرمائی پھر شام اور یمن واسطے کی انہوں نے پھر یاد کرایا سرکار نجد آخر سرکار نے فرمایا میں نجد واسطے دعا نہیں کرتا کی فرمایا ہونا کا زلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان سرکار نے فرمایا یمن واسطے دعا نہیں کرنی ہو تو شیطان دا سنگ نکلے وہ تو فتنے نکلنے بہت بڑے فتنے دی حضور نے نشاندہی کی تھی اور ایک فتنے کو شیطان دے سنگ نال تعبیر فرمایا علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ بہت بڑے سید عالم دین سید سن اور بہت بڑے عالم سے علامہ ابن عابدین آپ فرماتے ہیں کما واقع فی زمانینا اس حدیث کی شرح ہے آپ فرماتے ہیں کما واقع فی زمانینا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین جس فتنے دی رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی سی ساڑھے زمانے جو فتنہ ظاہر ہے اور عبد الوہاب نجدی دے اتباع دے اندر وہ تو ایک لشکر نکلیا اور حرمین تے غلبہ کر لیا اور انہوں نے عقیدہ کی سی ہم المسلمون ومن خالفا اعتقادهم هم المشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنه وعلمائهم انہوں کا عقیدہ ایسی کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انہوں کا عقیدہ ایسی کہ صرف وہ مسلمان نے دوجے سارے مشرک نے وہ سنیاں نو مشرکاں دے سن یعنی نجدیاں بھی یہ نشانی نہیں ہے جو اپنے پشوا دنیا سارے نو مشرک کر دے آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا باسی صرف مسلمان اور کوئی مسلمان نہیں
یہ انہوں کی علامت سی قاتل اہل السنہ، ان اہل السنہ و جماعت کا قتل عام کیتا اور اہل السنہ دے علماء نو چن چن کے شہید کیتا حرم شریف میں پڑھ کے، کیونکہ اس ویلے اہل سنت دے علماء حرمین شریفین وچ امام سن اور حکومت سی ترکا کی۔ جب ترکی سلطان کو اس کا پتہ چلیا انہوں نے لشکر بھیجا، علامہ شافعی فرماتے ہیں حتی کسر اللہ شوکتہم وظفر بہم اساکر المسلمین، حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زور نو توڑیا اور مسلمانہ دے لشکر نو انہوں نے فتح یاب فرمایا۔ یہ پہلی بار ہویا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے شورش کی تھی اور پھر اس کے بعد آج تک انہوں نے جلوہ ہے حرمین شریف ہے۔ اس عبد الوہاب نے اپنے فتنے نو گلف کے اندر پھیلا دیا اور وہ عقیدہ کی سی کہ مسلمان نے دوجے سارے مشرک نے۔ جو ہے جناب ذرا سنتے آنا کسے عرب دے بندے نے عملی طور تے وہ دے مقابلے میں علم جہاد بلند نہیں کیتا۔ ایک جملہ نوٹ کرو، فکری طور تے بھی کسی نے کیتا، اگر کسی کیتا ہے تو میرے علم میں نہیں کہ عبد الوہاب کے مقابلے کسی سعودی عالم نے اس وقت کھڑا ہو کے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کو نوٹ کر لینا، اگر کوئی ہوئے تو میرے تک خلاف اٹھانا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میری تقریر غور رکھنا، میں بڑی محنت نال کرتا ہوں، میں نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو کہے جے میں تھوڑا پڑھیا اجے تو راج پورا اجے گل سن لیا۔ اس عبد الوہاب نے عرب کے اندر اے میری ہن وہابی تحریک اس کی بنیاد رکھی اور یہ لٹریچر لکھا، لٹریچر تحریک طور پر لکھا، لیکن اس نے شائع کیتا کسی بندے نے عرب میں اس کا جواب اس کو کہنا کہ دوبارہ اس کو کیتا کہ سن لو عرب میں کسی بندے نے وہ لٹریچر کا جواب نہیں دیتا۔ وہ کتاب وہ لٹریچر وہ چلتا چلتا بر صغیر اسماعیل دلوی شاہ ولی اللہ کا پوتا بڑے بڑے ٹبر کا منڈا، اس نے خدا ترجمہ کیتا تقویۃ الایمان، اس نے لٹریچر کا ترجمہ کیتا اور یہی عقیدہ کیسے دیتا کہ اسی مسلمان باقی سارے مسلمان جدو یہ لٹریچر چھپیا اس وقت بر صغیر وچ ایک عالم سی اسی مولوی نے بر صغیر وچ مولوی صاحب سی، انہوں نے پنڈ کا نام سی بریلی، نکی جی مسجد وچ رہندے سن۔ بھائی صاحب مسجد بھاوے ہوئے نا نکی جی لاہور وچ رحمت اللہ علیہ گل دی سمجھ آوے تے گل دے تنگ کرن۔ لاہور وچ جڑی مسجد ہے وہ تے نال مسجداں وڈیاں وڈیاں نے تے ممبر بھی بڑے بڑے نے تے نام بھی بڑے بڑے نے، لیکن جب حضور دے دین تے بات آئی ہے نا ادو نکی جی مسجد ہے ایک مولوی کھڑا ہوا ہے اور سوال ہے اس مولوی دے پیر کوئی نہ بغیر پیراں تو کھڑا ہوا ہے فکری طور تے، لیکن بھاجی گل دیکھنی نا وہ کھڑا ہوا ہے تے بڑے بڑے کھڑے ہون جوگے نہیں رہے۔ ہاں جی وہ کھڑا ہوا ہے تے بڑے بڑے کھڑے ہون جوگے نہیں رہے۔ بھائی صاحب کا مطلب یہ ہوا مسجد مدینے والی نکی جی سی، رقبے دے اعتبار نال مسجد نبوی شریف ایڈی بڑی مسجد ہے، لیکن مطلب ہے بندہ بڑا ہونا چاہیے، مسجد بڑی ہونے نال گل نہیں ہوندی، بندہ بڑا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت دیور برکت امام اہل سنت آپ چھوٹی جی مسجد سی بریلی سی،
سرکار نے اتنے بہ کے جواب لکھے. توجہ ہے صاحب؟ ہوں جڑے میرے بھائی بیٹھے نے انہوں سمجھانا سے یہ عرض کرنا پیا بدرا ایس مسئلے سے غور کر لینا بھئی یہ ہوں کتاب وہ کی آئی یہ اگو کی آتے ہیں وہ کی آتے ہیں جڑے عربی تو چھپی تے بڑے تو چھپی وہ تے عبدالوہاب نجدی چھپی یہ تھے وہ جڑا اگو اولاد سی فکری اولاد پیروکار بھائی جڑے منن والے ہو انہاں دی اولاد آکھیا جاندا ہے. قرآن پاک وچ نا آل فرعون اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. آل فرعون دی کوئی پتر دی نہیں لیکن آل فرعون ہے وہ کون سن منن والے وہ دی جڑی اتھے آل سی عبدالوہاب دی اس نے ترجمہ کر کے چھاپیا تو وہابی تحریک دے جواب وچ اہل سنت و جماعت دے درویش ہوئے جنہاں دا نام سی امام محمد رضا. ہن جناب دی خدمت وچ اے عرض کروں گا وہابی کی آندے ہیں تے احمد رضا کی آندے ہیں. ایتھے گل میں رہنی اس میں آندا تھوڑا جہا پیچھے لگ لین دیو تو روڑے دا پتہ لگ لے. یہ گل پیچھے لگ جائے گی تے بندیاں نوں بس سن نہیں آئی پر ہن یہ نہیں پتہ لگا میں روڑا کیا کیتا. میں اس کو لگا با حضور فرمایا بھائی ایک بندہ جمنا ہے ایتھے نجد وچ او فتنہ ہونا ہے. وہ فتنہ پیدا عرب وچ ہویا ہے نجد وچ لیکن کسے بندے عرب دے دا جواب نہیں دیتا. اس فتنے میں ٹھلا ادو پہ ہے جدو سیلاب آیا نا برے صغیر بریلی پیڑا باندھ لگا ہے. نہیں سمجھ آنی دوبارہ لگنا یہ گل دی تم سمجھ نہیں تو میں آپ کو سواد نہیں ہونا. ہلاکو خان چنگیز خان اے منگول لشکر ایک سیلاب سی جڑا صحرائے گوبی ٹوٹیا اور ایک سیلاب چلتا بغداد مسلمانوں دے ملک چائنا ایران کا دیتا سارا سنٹرل ایشیا مسلمانوں دیا بڑیاں سلطنتاں ڈھا کے پہلی باری بند ادو لگا ہے جدو رکن الدین بیبرس انہاں دے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس نے پہلی باری منگولان ٹھلیا ہے سنٹرل ایشیا برے صغیر علاؤدین خلجی ایو بندہ ہے جب پہلی باری منگولان دے اگے کھڑا ہویا ہے. منگولان بھی متھے دے ہاتھ کسے اتھو دے مجاہدین دھرے ہیں تے منگولان دی اولاد کے بھی ہاتھ کسے اتھو دے مجاہدین دھرے ہیں. انہیں بندہ اگلے دے میں نیٹ دے پہ جڑتا ہو گیا تھا میں بھی منگولان دی نسل میں بھی منگولان دی نسل کیوں میں پہلا بیٹھ موٹے دا مطلب ہے اجی انہاں دی نسل بھی ہوندی ہوندی ہے تے جڑے ابو کھلا پان والے انہاں دی نسل بھی ہوندی ہے. چلو خیر ہوئے تے پھر قیامت تک چل نہیں رہا ہے. خیر بھائی صاحب اور وہابی تحریک جو وچ بڑی انہاں کیا مشرک نے اعلی حضرت فرمایا امام احمد رضا نے مومن نے میں اپنے طریقے نال گل کرنی لیکن غلط نہیں کراں گا صحیح کراں گا. انہوں نے کیا مشرک نے اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں حضور نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک میری امت شرک کاری نہیں سکتی تو جھوٹا ہے. توجہ ہے بھائی صاحب کہ نہیں. اعلیٰ حضرت جواب دیتا فرمایا نہیں مشرک نہیں. اعلیٰ حضرت نے نواں کام نہیں کیتا. 1400 سال کا جڑا سنیت دا تسلسل سی او دے اوتے جے تو کسے حرف اٹھایا حضرت نے جواب کیا سبحان اللہ تے دو اس ہوئے نے بھائی ہن بھائی میاں راہ آ گئے نے دو جڑی رسول اللہ تو لے کے سنیت چلتی ہوندی آئی او دے اوتے کوئی بندے اعتراض کر کے کہ وہ نہیں صحیح آ صحیح ہے ہن تہاڈی مرضی ہے تساں کیڑے پاسے جانا ہے. جواب دینے والے احمد رضا ہے الزام دینے والے بھابی ہے برے صغیر دے مسلماناں نوں فیصلہ کرنا پیا سی کیڑے نال تے ہن بھی کر لو کیڑے نال کی
انہاں کیا جنہ آخیا یا رسول اللہ مشرک نے جو ہے کرا بابیاں کیا گیا جڑے یا رسول اللہ کیا وہ کون نے ان بھی آتے ہیں بندے دے میں میٹھے بڑے رہتے ہیں بندے ہی آتے ہیں کہ نہیں آتے وہ نے جڑا یا رسول اللہ کیوں شرک کرتا ہے مشرک ہے تے اعلی حضرت ابو کی فرماتے ہیں خیز میں جل جائیں یہ بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے توجہ ہے کہ نا انہیں کیا قبروں کے جانا شرک ہے اعلیٰ حضرت نے جمل النور لکھی اس گناہ کیا جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ امر والولا لکھا انہیں کیا اللہ تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھی بھائی صاحب کو غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی انہیں کیا جی اللہ مکر کرتا ہے اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھیا الیاذ باللہ تعالی اور سوریہ اندر سے اور بڑے صغیر والے ہو ترجمے دو میں ایک بے ادبی آ رہا ہے ایک ادب آ رہا ہے فیصلہ کرو کدے نال ہو اینا فرق ہے وہ جنہ یہ فیصلہ کیتا ہے نا بے اصلی ادب آیا نا وہ اپنے اعلیٰ حضرت کی نواں فرقہ نہیں صرف وہ رہ گیا ساڈا طریقہ ادا والا ہے جنہ گیا ہے نہیں سیدھا ترجمہ کرو جو بنتا ہے لغوی اعتبار نال اعلیٰ حضرت فرمایا لغت بھی دیکھیں گے ادب بھی دیکھیں گے نیری لغت نہیں دیکھیں گے لغت بھی دیکھیں گے کہ ادب بھی دیکھیں گے یہ سوال پیدا ہوا ہے لغت وہ ہٹتے کیوں میں کہ اللہ آ رہا ہے ماشاءاللہ اسی بھی اعلیٰ حضرت نے پھیل دیا اعلیٰ حضرت کی سوچ یہ ہے کہ جتھے لغت بے ادبی ہوندی ہوئے اتنے لغت کی تحقیق کرنی پڑے گی گل سمجھو یہودی کہتے سن رائنا وہ اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا لغت بدلو نہیں فرمایا سمجھ نہیں آئی یار اللہ حضرت کو سننا واسطے بھی چٹان بڑا اوکھا اللہ حضرت سمجھایا چٹان سارے کو اوکھا سمجھانا اللہ حضرت کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت تھے اسی اجے اٹھے تے بیٹھے ہیں ادھر اٹھیے تو پتا لگے وہ اعلیٰ حضرت کی آتے ہیں مولوی اعلیٰ حضرت تو میں ہو جاتا نا کچھ محنت کرو تو سمجھ آ جاتے انڈیا کی فلم نہ ہوئے وہ دی ساری آ جاتی ہے اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ آتی حدیث نہیں وقار اللہ کا قرآن آیا اللہ کا قرآن آیا سنی اور یاد رکھی اللہ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا ایمان والو جڑے لفظ چپید بھی دا ظہور ہوتا ہوئے بھاوے ادب بھی نکلتا ہوئے دو مانے والا لفظ یار سے نہ بولے آجے جلدی سمجھایا اللہ ایک بار اللہ دسیا بھائی ایک مانا ہوئے سیدھا ایک ڈنگا ہوئے ڈنگا ہو سکتا ہوئے ڈنگا جیتے جا سکتے ہو تسی ڈنگا چھڑ دے تسی سیدھے تے آ جاؤ بے ادبی یار دی کرنی جنہ کہنی فرق ہی کوئی نہیں بشر میں اللہ نے فرمایا تسی بشر آتے ہو انہاں کے حضور بشر نے میرے اللہ نے فرمایا تو ہے اہل نور تیرا سب جہاں نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اب ایک تیری نہ فیصلہ کرو تسی ان حضور کو نور تے بشرا میں آ جانا ہے یا دیرے بشرا بندہ فیصلہ کیتا خدا کہ اسی تے جی نور والے ہم نور والے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے
یا رسول اللہ نہیں جی آکھنا یا رسول اللہ آکھنا جی بندے آئے تو یا رسول اللہ آکھنا ہے بندے آ گیا ختم پڑھنا پڑھانا جی تے پھر تے تسی شرک کر تے جی ختم پڑھانا جی تے پھر ایدے ہو جاؤ نہیں جی پڑھانا جی ایدے ہو جاؤ بندے آ گیا جی پڑھانا ہے وہ ایدے ہو گیا اللہ یہ پاسے مولوی صاحب ہے ہوتے ہو گئے انہیں کہا یارویں آرام ہے بندے کے کھلوتے ہیں سیاڑے انہیں کہا آپ مولوی آتا ہے یارویں آرام ہے اللہ حضرت تسی کی آتے ہو فرماتے تو نوکر ہے یارویں آنے لو یہ فیصلہ کرو کیڑے پاسے جانا ہے جٹا کہ اب پیو دادے تو یارویں دیندے ہوتے حضرت یارویں آنے انہیں کہا میلاد حرام ہے بدعت ہے اللہ حضرت تسی وہ فرمایا کرنی چاہیے اللہ دربار کی تو میلاد کرا گے ہاں بھائی فیصلہ کرو بڑے شکیر آ جاؤ میلاد آنے لونا ہے یا فساد آنے لونا بڑے گجے دیتے ہو توجہ ہے جناب انہاں کہا جڑا صلاۃ و سلام پڑھے شرک کرتا ہے اللہ حضرت فرمایا ایمان تے بندے جڑے کھلوتے ہیں انہاں فیصلہ کرنا رہا بس کہڑے پاسے ہو جانا انہاں کہا سی اللہ حضرت ابھی اللہ حضرت نال بھائی صاحب توجہ ہوگی پئی کوئی نہ انہیں کہا معراج والی گل ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا گل ہے قرآن چاہیے حدیث چاہیے گل ہے ابھی اللہ یہ ساری گلاں غیر ہوندیاں نے وہ جڑا اعتراض کرتے ہیں اعلی حضرت کو دا جواب دیتے ہیں جڑا مولوی جواب دے 1400 سال دے اسلامی لٹریچر وچ کٹ کے اس نواں فرقہ بنایا ہے کہ اگلے دی وضاحت کی اردو میں کرنی ہے ساری بولی بھی اردو ہے اردو دان طبقے نے انہوں نے دسیا ہے کہ میں اردو وچ وضاحت کر چھڈی ہے میری وضاحت ہے اور میں اپنی نہیں کیتی جو 1400 سال تو اہل سنت عقیدہ ہے وہ بیان کیتا ہے یہ کوئی نواں طریقہ اور نواں مسلک نہیں 1400 سال دے عقیدے نو اعلی حضرت نے اردو زبان وچ ڈال کے برے صغیر دے مسلماناں کے رکھیا اور اس فتنے کو بندے لگا کیتا ہے اے سنیت ہے یہ بریلویت ہے بھائی صاحب بندیاں فیصلہ کیتا ہے کہ اسی اس مدرسے وال نہیں جانا اسی اس مدرسے وال جانا ہے ساڈے ہن بھی اجے بھی بوڑے ہون تے بال ہوندے دے ہو تے انہاں دی اپنی مرضی ساڈے سنے کیوں حفظ بڑا کریں گے حفظ بڑا کریں گے میں کہ حفظ کرا کے تے ایمان بھی چکڑ لین دے حفظ کو کرنا کی ہے جلدی سمجھ آئیے کوئی نظر تے سنی بھی بوڑے حفظ کرایا نے قرآن رٹا کے ایمان بھی چبار چکڑ تے نیلے قرآن کو کرنا کی قرآن انگریز بھی پڑھتے ہیں لیکن نفع قرآن ہو دیتا ہے جنہاں عشق نبی اندر رکھ کے قرآن پڑھتا ہو توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب ہے میرے اعلیٰ حضرت میں جنہوں نے سمجھ آ جائے وہ سمجھ لین برے صغیر پاک و ہند کے اندر میرے نبی دی آل تے صحابہ دے عقیدے دی ترجمانی کرنے والی شخصیت دا امام محمد رضا ہے آخری گل کوئی اعلیٰ حضرت نہیں دسی انہوں نے یہی دسیا ہے مسئلہ ہے یہ سنیاں تے فتوے نہ لا سنیاں جے احمد رضا نہ ہوندے تے تیرا اے حال ہی ہونا جڑا عرب وچ مسلماناں دا ہوئے میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ بندے کسی کھلو کے جواب نہیں دیتا احمد رضا ہے جے بر صغیر دے ایمان والے نے ایمان نو محفوظ کر علی نے من بگرامی قدر سنگیو اور ایک میں آکھا کہ میری قوم تے افسوس ہے کہ اللہ حضرت تعارف نہیں کرا سکتا حضور دے روزے دے سامنے کھلو کے ایک مولوی صاحب میرے جو پوچھا تو اٹھا پیتا کوئی گل نہیں ہے اسی بیٹھے سا دور کر کے نیڑے پر یہ تو اٹھا کر اسی ذرا دور کر کے بیٹھے سا ایک وہ جڑے جمعے والے مولوی صاحب وہ نہیں کر سکتے انہیں جان وہ جا کے اندر یار یہ جو عورت گئی ہے نا اس نے مجھ سے راستہ پوچھا ہے تو میں نے اس کو راستہ غلط بتا دیا اور میں آیا ہوں کہ اس کو بتاؤں
وہ تو غائب ہو گئی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہے میں کہ مولوی صاحب راہ تک اس کی اکثر غلطی دستے ہو جو میں تھوڑا جہا ہنسیا بھی میں برا نہ محسوس کر گیا. چل تو ملا نہیں کرنی آئی انہوں نے پنڈ چ بیٹھے ہیں مطلب انہوں نے اسے پتا حکومت ڈردیا میں تھوڑا جہا مسکرا کے رہ گیا اور بھی رات کو تھی غلطی دستے ہو وہ کھلو گیا بندہ کو دلچسپ کھلو گیا کہنا جناب تھی کھے گل کی میں کہ جی میں تو جی کی آپ تشریف لے جاؤ اسے کہ نہیں تھی گل کرو جی کرو میں کہ جی میں گل کرنا پر جان دی امان دو اسے کہ جی مطلب میں گل کرنا تو سوڑے تو سن لینا تو جو میں بات کیوں سے اندر لے جا سو میں نے بھائی صاحب اسلام کرنا ہے میں مناظرہ کرنی ہے مناظر میں آئی پتا درویش اسے کہ میں نہیں سکتا میں کیا اور کھلوتے چاہیے کہاں تو گل کر لیے کھڑے رہے ہوئے بندی کسے نہیں سکتا اسے کہ نہیں سکتا میں کہ چل ہوں مرگلہ ہو جاتا میں کہ جناب میں یہ عرض کی تھی وہ تھی راہ ڈنگے تے لیتے ہو انہیں کہ کیویں ڈنگے تے لینے ہیں میں کہ جناب تھی آدھے ہو جڑا رسول اللہ دے روزے منہ کر کے دعا مانگے وہ غلط کرتا ہے میں کیا کتنے بندے نے تو ہٹائی پتا پیا کا میں کہ روزے رب دے گھر کھلوتا ہے میری ایمانداری نال دس کعبہ بڑا یا رسول اللہ بڑے کوئی گل نہیں کرنی صرف ایتھے کر لے کہ رسول اللہ سرکار دے روزے منہ کر کے دعا مانگے تو تسی سارے ہٹا دے ہو نہ کہ ہاں ہٹانے کہ کعبہ منہ کر میں کہ مسجد کھلوتے ہو مولوی صاحب وہ آئے افغانستان میں کیا اردو تو آنی ہے میں مسیطے کھلوتے ہو یہ دسو حضور بڑے کی عذاب جلدی سمجھ آئیے کوئی یہ پھر اگر گل چلتی نہیں گھٹنا میری عمر پورا گھٹنا جب میں اللہ حضرت انہوں سارے کو زیادہ درد انہوں نے اللہ حضرت انہوں نے کی کیتا ہے کی انہوں نے کیتا ہے سارا شرکیات میں جب والا حضرت انہوں نے کیتا تھا سیارہ قبر دے بارے اسے کہ میں مندہ نہیں میں کیتا ہوں میں کہ جناب ہوں تسی جمعہ ڈاؤن لوڈ کر لو جو میرے تے نہیں دوبارہ ہوگا انہوں نے کہ سان کے نہیں پتہ ہی نہیں لگا میں کہ من پتہ ہے اس سے پہ نہیں لگا میں من کی سے تعارف نہیں کرایا اعلیٰ حضرت کون نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صرف شاعر نہیں اعلیٰ حضرت اپنے دور میں مجدد دین کا نام ہے علیرہ نے من بس سر کے اعلیٰ حضرت عشق دی دنیا دے بے تاج بادشاہ آئے جدو بھی کسی سنیا سے حرف اٹھائے سننے دے عقیدے دے کلام کیتا ہے میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے میں اور میرے جیسے کی رسمت کہنے انہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا لڑانا نہیں وکھرا وکھرا کرو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا میرے آمد میرے اللہ حضرت تیری کیا بات عزیزہ میری وقار میرے سجن میرے عزیز اے اللہ حضرت عظیم البرکت وہ سنبھالن تو لے گے پہلے فتوے تو لے گے آخری سانس تک رسول اللہ دے دین دی پہرےداری کی ہے بیلیا پہرےدار دا لڑی دا نہیں پہرےدار دا احسان مند رویدہ ہے جڑا گھر دا پہرا دیتا ہوئے وہ دا لڑی دا نہیں ہوتا وہ دا محسن ہوتا ہے وہ دا احسان مند رہی دے ممنون ہو بھی دے انہوں دا جڑا گھر دا چوکیدار ہو فوجیاں سلوٹ نہ کرتے کیوں گھر دے پہرے دار پولیس کو سلوٹ کر دیو کیوں گھر دے پہرے دار جیڑا تواڈے گھر دا پہرے دار ہوئے تواڈی وجہ تو اپنی جان دی پرواہ نہ کرے ان سلوٹ کریا کرو احمد رضا تواڈے فکری گھر دا پہرے دار اور میرا دعویٰ ہے اعلیٰ حضرت صرف ایک دن دے پہرے دار ہے
صرف ایک صدی دے پہرے دار نے قیامت تک سنیاں اعلی حضرت دی لوڑ رانی ہے اعلی حضرت پا رہی ہے جدا دے چھڑیا کوئی مائی دا لال نیڑے آوندے ہی نہیں میرے اعلیٰ حضرت علی برکت دنیا ساری نے پیغام پہنچا دیتا ہے زمین و زمان یہ کوئی آگے نا یہ کوئی آگے جس کا نام محمد ولی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں تو اعلیٰ حضرت کی فرماتے خالق کی کل میں آپ مالک کے کل بنا عقیدہ نہیں وقار یہ عقیدہ دیتا ہے زمین و زمان یہ میرے اللہ حضرت نے آپ بندیاں کے اندر نہ بھری ہوتی کہ آج کون کھڑا ہو گیا ہوگا رب یا رسول اللہ اے اللہ حضرت نے پڑھایا ہے سبق جنہاں خادم رضوی صاحب کے روح پہ سب پڑھیا ہے اور نہ سڑک ٹھنڈی دی پرواہ کر دے نہ سردی دی پرواہ کر دے نہ جان دی پرواہ کر دے یخمستا ہوا بیماری دا عالم معذوری دا عالم لیکن عشق اندر ہوئے بابا نے بھی بول دیا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بیمار تمہارے اللہ اکبر کبیرہ جڑا کاروبار کرنا ہے وہ دی گل نہیں کرنا جڑا بزنس کرنا ہے وہ دی گل نہیں کر رہا میں وہ دی گل پہ کرنا جدا ایمان اور عقیدہ ہے جنہیں دنیا نو وڈ کر کے عقیدہ دسیا ہے ہمارے یہاں تمہارے ہمارے آج اپنے پیچھے کان پیچھے بیٹھا ہے درویش ابھی لالی رنگ گڑا درویش ہاں وہ سمجھ آ گئی واہ یہ تو میرا ہوتا ہے بندے دسیا جو میں سمجھنا ہو سکتا ہے کہ کوئی دال آیا نے کہ اپنے بلا دے بناندا ہے یا دین دے کام کردا ہے دین دے کام میں دسیا جدا کی دے کلیا دا لیا دے وچ ووٹ ہو گئے اے درویش ہوندے نے جنہاں دا عقیدہ ہوتا ہے ہمارے یہاں یا رسول اللہ پیدا اپنے ماں باپ دے گھر ہوئے پر ساری زندگی نوکری آپ دی ڈیڑی ہے کیونکہ عقیدہ ہے دے گے لالا حضرت ہمارے یہاں جڑا لبیک دے نعرے مارنا منڈا سجدے ہی نہیں وہ کی بجائے بھائی انہوں دسیا احمد رضانے میں دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں تمہارے ارے بھائی صاحب ذرا دوبارہ پڑھا گا مشہور دے نواز شریف دے نعرے پاک اور صدر پٹواری وہ آپ ہی صدر نے ایسا کدی نہیں سدیا سان کیڑی لوڑے آکھن دی بھائی پٹواری جڑے عمران خان دے مار دے انہوں نے صدر یوں تھی میں کیا ہے اپنے مقدر تے بیٹھ کیا بات جڑا عمران دے نعرے مارے وہ صدر نے یوں تھی جڑا نواز شریف دے مارے وہ صدر نے پٹواری سر تے قرآن دھر کے بندے تو پوچھو جڑا لبیک دے نعرے مارے وہ کیا وہ نے عاشق رسول اللہ
حضرت کو پڑھن سن علمی ماحول آپ کھولی علمی ماحول رہے جڑے استاداں کو پڑھے وہ بھی اعلیٰ حضرت مولانا سردار احمد صاحب اعلیٰ حضرت میرے استاد مولانا سردار احمد صاحب نے نسبت بھی ایسی. اچھا یہ بچپن تو سنن لگیاں شعر انہیں جانا اللہ بچپن کو یہ سنتے ہوتے ہیں پر جدو یہ شعر باپے پڑھیا ہے مطلب یہ فیلڈ شیئر کر رہے ہیں اردو کو پتہ لگا کہ یار جڑے بندے آتے ہیں نا وہ کلمہ تے حافظ تو بھی نکیاں ہوندے ہیں پڑھدے ہوندے ہیں پر جدوں مرشد پڑھایا ہے نا اودوں کلمہ پڑھن دا سواد ہو رہا ہے. میں کہ شعر تے اعلیٰ حضرت دا پہلا بھی پڑھی دا پر جدوں باپے سنایا ہن کا سواد ہو رہا ہے. میری وقار اللہ تمہارا جوش تے جذبہ سلامت رکھے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے میرے علیلو. میں پہلی گاڑی جو سویا تھا کٹی ہے ماشاءاللہ ایک مسجد ہے ایک منبر ہے جو میں پہلی گاڑی سویا تو میری تو آنکھ ہے پر تمہاری کٹی گا میں کہا بابا تیری زبان میں چشک تیرے کلام میں چشک شعر پڑھیا سی پر اس مفہوم دی آشنائی نہیں ہوئی جڑی اج کروائی ہے. عزیزاں میری وقار ایک وجدانی کیفیت ہے انج لگدا سی جی میں سرکار سامنے نے پیٹ میں کے بابا جی فرماندے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سکار للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک میرا کتاب کو لے کے پڑھنا ایک میرا رسول اللہ کو لے کے پڑھنا ماشاءاللہ جدو کتاب کو لے کے پڑھ گئی وہ تو اور سواد ہوتا ہے جدو حضور کا چہرہ سامنے ہوئے وہ سواد اور ہوتا ہے. یہ میں آپ کا دسے نا میں علامہ کوئی نہیں یہ میں بھی تو بتا سنا میں اے درویشاں کی پچھلی کی ووٹ ہے کہ میں نہیں آیا آج کل کی گل کی بڑے بندے نہ سنن تو سنن والے سن لے بڑا درویش نہیں تے ووٹ پیچھا کر کے ایک ساتھی بھی چھوٹی جی جا ہے درویش نہیں کا درویش جانتے ہیں میں لکھ کے دینا خود بابا جی کتاب تو دیکھ کے نہ پڑھتے گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے. بابا اردو یہ شعر کہ انہیں جاننا انہیں ماننا تسی فرق نہیں سمجھے اسی پڑھنے ہیں انہیں جاننا اعلیٰ بابا جی پڑھتے ہیں انہیں جاننا ماشاءاللہ لیکن سمجھ نہیں آئی انہیں اور انہیں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں انہیں یعنی جے ہوئے نا یار دور پھر عقیدہ ہے انہاں دی گل تے جے یار سامنے ہوئے تے عقیدہ ہے انہاں دی گل. اودوں مینوں یہ لگدا ہے کہ بابا جی جناب دے سن انہیں نہیں انہیں جانا اودوں مینوں لگدا ہے میرا یقین ہے کامل ہے اودوں حضور سامنے ہے تو بابا جی حضور دی زیارت بھی کرتے پے ہے تے وجہ وچ بھی آئے ہیں اور بابا نیچے بھی وجہ تھا. اور ایک گل بھی میں نے مفتی احمد یار کا نہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مفتی حضور کا ذکر کرے تو مفتی کی حضور کی توجہ ہوتی ہے جب ذکر دے دوران امتی تے فجر طاری ہو جائے وہ تو حضور کی توجہ امتی ال ہوتی ہے. علی علی وقار میرے بابا جی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا میں دنیا
سے مسلمان گیا جان دل خیرت سب کو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رہا سارا تو سارا گیا پھر بتایا اعلیٰ حضرت جو گئے اعلیٰ حضرت مدینے چلے گئے سرکار تشریف لے گئے تو ایسا لکھا ہے کہ ایک بار اعلیٰ حضرت کو مدینے شریف کنڈا چو گیا فرماتے ہیں پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اے جی سرکار نے کنڈا کٹیا تے چومیا ہے فرماندے نے حضور دے دیش دے کنڈے تیری تھاں میری اڈی نہیں تیری تھاں تو میرا جگر ہے بھائی صاحب توجہ ہے تھوڑی کہ اعلیٰ حضرت مدینے شریف میں موجود تھا ایک بڑا مشہور واقعہ تو تم سارے سنیا ہونا ادب واسطے سنا رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے اعلیٰ حضرت کی ہے ایک شاعر میں اس کو لئے شاعری کا بڑا دورہ سی ایک شاعر میں حضور دے روضے کے سامنے سن کھجور دے درخت کھجور دے درخت تمہیں پتہ ہے لمبے ہوندے تو اونچے ہوندے انتصاب ہوندے وہ حضور دے روضے کے سامنے سن تے اعلیٰ حضرت دے اوتھے